جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمیں فواد چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. ملک صاحب کیوں ہارے ہیں آپ لوگ؟ اپنی ان فائٹنگ کی وجہ سے کہ دوستوں نے ہاتھ کر دیا؟ نہیں مالک صاحب دیکھیں، جہاں تک یہ تو بالکل ایک بیس لیس بات ہے کہ کوئی ایسی ان فائٹنگ یا کوئی ایسی صورتحال ہے، یا سمپل نمبرز کی بات تھی اور اس میں ایک ہی پہلو تھا اور وہ پہلو یہ تھا. آپ کہہ رہے ہیں ملک صاحب کہ یہ ان فائٹنگ نہیں ہے، تو پھر انٹرسٹ بھی نظر نہیں آیا. کہاں تھے حمزہ صاحب، کہاں تھے سارے؟ میں آپ کو مالک صاحب مجھے سمپل اجازت اتنی دیں کہ میں تھوڑا سا کریکٹ پرسپیکٹو آپ کے آگے رکھ دوں. دیکھیں سوال کیا ہے. یہ سوال کی کوشچن تھا کہ اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے، اور اس کی کوشچن میں ان کی الائیڈ پارٹی جو مسلم لیگ قائد اعظم تھی، مجھے اس کا کیونکہ فرام ہارسز ماؤتھ پتہ ہے، یعنی جو ان کی پارٹی کی لیڈرشپ ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، جنہوں نے آج اسمبلی ڈیزالو کرنے کی بات کی ہے، وہ اپنے 10 ممبرز کے ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ اسمبلی ڈیزالو نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ 170 ووٹ تحریک انصاف کے ان کے پاس تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ لارجلی ہمیں ان کی رائے کا احترام کرنا پڑے گا. تو اس صورت میں وہ جب انہوں نے اسمبلی کی ڈیسولوشن کی بات کی، تو تحریک انصاف کی اپنی پارلیمانی پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ اگر اسمبلی ڈیسولوشن کی طرف جاتی ہے تو اس میں پھر ہم پارلیمنٹری پارٹی اس چیز پہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں اور ہمارا اس کے اوپر ایک اعتراض ہوگا. اس صورتحال میں جب ہم نے دیکھا، کیونکہ نمبرز آپ کو پتہ ہے پہلے بڑے تھن ہیں، 5-4 کا ہی فرق ہے، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ تحریک انصاف کی اس پوزیشن سے کہ انہوں نے اسمبلیز کو ڈیزالو کرنا ہے، کچھ لوگ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس جائیں گے، ان کو جا کر بتائیں گے بلا 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 کہ جی ڈیولپمنٹ ورکس ہیں، فلانا ہے فلانا ہے، تو کچھ شاید ان کی پوزیشن میں کوئی فرق آئے اور کوئی سینٹی پریویل کرے. اس وقت یہ جو انتخابات کی طرف ملک کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ان انتخابات کے نتیجے میں اپنی اپنی رائے ہے. چوہدری صاحب یہ بتائیں الیکشن کمیشن کا کیا ہوگا؟ اس پہ تو آپ کو اعتراضات ہیں. نہیں اعتراضات تو ہیں، لیکن ہم نے 2 الیکشن پہلے بھی تو لڑے ہیں اس الیکشن کمیشن میں. دیکھیں ویو مالک اتنی بڑی ہے، الیکشن کمیشن وغیرہ یہ جتنا مرضی انہوں نے پہلے بھی ہر کیا کیا نہیں کر لیا، یہ بہ گئے ہیں اس طوفان میں. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہے، پبلک کی سپورٹ اتنی بڑی ہے اس وقت، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم چاہتے تو یہی ہے الیکشن کمیشن اپنا کنڈکٹ بہتر کرے. یہ کوئی ہم اصل میں تو دیکھو ہم تو چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت اب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم ایک نیشنل الیکشن کا پلان کریں. انفارچونیٹلی وہاں پہ نہ کوئی پاکستان کے لیے کوئی پلان ہے، نہ ہی پالیٹکس کے لیے کوئی پلان ہے، اور وہ تو صرف اپنے کیسز کے علاوہ بیرونی دوروں کے علاوہ تیسرا کوئی کام ان کے ذہن میں نہیں آ رہا. تو انفارچونیٹلی ان کی طرف سے ایک بالکل موہری. ایک بات بتائیے، آج جو پی ایم ایل این اعتراض کاری وہ کہہ رہی کہ جو خان صاحب نے کہا کہ فون کر کے کہے گئے میرے نام پہ لال لکیر لگا دی گئی ہے، میں لکیر مٹا دوں گا، تو اگر لکیر لگی ہوتی تو پھر لوگ کیسے آ جاتے، کیسے ووٹ ہوتے؟ اور جو آپ نے کہا لوگ بکے ہیں، تو انہوں نے کہا اگر لوگ خریدے گئے تھے تو پھر لوگوں نے ووٹ کیسے دیا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بیانیے ہماری فتح یہ ہے کہ آپ کے یہ بیانیے غلط ثابت ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ کے خیال میں لکیر ابھی لگی ہوئی ہے تو کیا اب آپ کا مقابلہ پی ٹی آئی کا، خان صاحب کا ڈائریکٹ انسٹیٹیوشن کے ساتھ اب ہوگا اور یہ لوگ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں؟ پولیٹیکل اپوزیشن آپ کی یہ تو پہلے سے ارریلیونٹ ہے، ان کا مقابلہ بھی ہمارا ان سے ہم نہیں ہوگا. لیکن ایک سچویشن بنی ہوئی ہے پاکستان میں، پہلی بار نہیں بنی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جب بی بی آئی تھیں ان کو بھی روکنے کے لیے بڑی کوششیں کی گئی، نہیں روک سکیں. ہم تو خیر وہ اس کیٹیگری میں بھی نہیں آتے، ہم تو ورکنگ ریلیشن شپ اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے ہیں. ہم تو پاکستان سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے ہم تو اپنے جو سیاسی اور اسٹیبلشمنٹ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کچھ اسپیس دیں اور آگے بڑھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے 8-9 مہینوں میں دیکھا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپل آف پاکستان یا پاکستان کی عوام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے لوگوں کو اس ساری جو آپ کا جو ہمارا جو ٹرائنگل ہے اس میں مانا ہی نہ جائے. یہ تو پاکستان کا آئین جو ہے اس کے ساتھ جو 8 مہینوں میں ہوا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا تو چیپٹر ہی ختم ہو گیا ہمارے آئین. اور اس طریقے سے جس طریقے سے یہ چلے ہیں اس کے نتیجے میں پالیٹکس جو ہے وہ اتنی ہائی پچ کے اوپر رہی ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا. اب اصل میں اگر آپ نے اسٹیبلٹی لانی ہے. چوہدری صاحب ایک بات بتائیے، وہ پی ایم ایل کیو کے لوگ کہہ رہے ہیں آف دا ریکارڈ کہ جی یہ گارنٹی دے دیا خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کو کہ اگر الیکشن کے بعد جب اگر ہم جیتتے ہیں تو آپ ہی پھر وزیر اعلیٰ ہوں گے.
کیا یہ طے ہو گیا ہے کہ آئندہ اگر آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے پنجاب میں تو وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب ہوں گے؟ دیکھیں ٹو بی فیئر ود، ہم نے پرویز الہی صاحب کو جب کہا کہ آپ بتائیے کیا ارینجمنٹ چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ گفتگو اگر میں اس وقت کروں گا تو میں بڑا لگوں گا کہ میں کوئی ڈیل کر رہا ہوں، تو میں کوئی جو ہے اس قسم کی بات جو ہے وہ نہ کرنا چاہتا ہوں، نہ ہم کریں گے۔ آپ یہ پورا معاملہ ختم ہو جائے، طے ہو جائے، اسمبلی ڈیزالو ہو کے اس کے بعد بیٹھ کے ہم آپس میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر میں کروں گا تو میں بڑا جو ہے وہ اچھا نہیں لگے گا۔ اور یہ ان کی آئی وڈ سے کہ ایک گریس ہے جو انہوں نے اور جو سیٹ ایڈجسٹمنٹس پہ آپ کی سنا بحث ابھی چل رہی تھی، کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹس آپ کی طے ہو گئی ہیں فارمولا؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں بھی ایکچولی ہم نے 2 ڈویژن ریویو کی ہیں، گجرانوالہ اور گجرات، اور اب اس کے بعد اس میں جو شیخوپورہ، لاہور، یہ چیزیں سینٹرل پنجاب کا یہ ایریا اس میں ریویو کیا ہے، لیکن ابھی اس میں نارتھ اور جو ساؤتھ پنجاب ہے اس کو ابھی ریویو کرنا ہے، تو یہ ایک پروسیس ہوگا اگلے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اراؤنڈ 10 دن میں ہم یہ کمپریہنسو منصوبہ بنا لیں گے۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ چوہدری صاحب نے کہا کہ ابھی پہلے جب تک یہ ہو نہیں جاتا تو میں اس پہ ڈسکشن نہیں کروں گا تاکہ یہ نہ لگے کہ میں کوئی کنڈیشنلٹیز لگا رہا ہوں، تو اس لیے انہوں نے اس کو روکا تھا۔ اب انشاءاللہ کل سے اس کے اوپر دوبارہ جو بات چیت ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ خٹک صاحب بھی آ گئے تو خٹک صاحب، شاہ صاحب اور میں بیٹھ کے پھر ہم تو صاحب کے ساتھ باقی جو معاملات ہیں۔ فواز صاحب لاسٹ کویشچن، اگر الیکشن کے بعد آپ ہی کی گورنمنٹ بن جاتی ہے اور یہ جنرل الیکشن پہ نہیں مانتے پی ڈی ایم والے، تو پھر تو آپ واپس اسی جگہ نہیں کھڑے ہوں گے؟ آج بھی آپ کی گورنمنٹ ہے، پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، اور اگر جنرل الیکشنز نہیں آپ فورس کر پاتے اب، تو پھر یہی سچویشن ہو جائے گی 3 مہینے کے بعد کہ آپ ہی ہوں گے، آپ ہی کی گورنمنٹ ہوگی، تو پھر گین کیا ہوگا؟ دیکھیے ہمارے ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہم ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ توقع کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں 60% نشستوں پہ پاکستان میں الیکشن ہوگا۔ آپ صرف جو ہے 40% نشستوں کے اوپر الیکشن بچانے کے لیے، اور یہ میں آپ کو ایک اور بھی بتاؤں، یہ نون سے بھی زیادہ یہ پیپلز پارٹی کا پرابلم ہے جو سندھ میں الیکشن نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے جو حالات ہیں، آپ کو پتا ہے یہ تو بالکل ہی کسی طرف الیکشنوں میں جانے نہیں چاہتے نا۔ اب ان کو یہ پرابلم ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکٹورل فریم ورک بنائیں، لیکن اگر یہ نہیں بناتے تو پھر کم از کم یہ 2 صوبوں میں اگلے 5 سال کی ایک مستحکم حکومت ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں 2/3 میجورٹی سے ہوں گی دونوں حکومتیں، کم از کم۔ مانگ رہا ہوں کہ اس پہ بھی واپس آتے ہیں۔ مجھے وسیم بادامی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، نادیہ نکی نے بھی جوائن کیا ہے، ذرا میں کہا کوئک ایک کامنٹس کچھ کراچی بھی ہو جائے۔ جی وسیم بادامی، یہ سنی آج ضم ہو گئی پاک سرزمین پارٹی، اور جب بنی تھی تو سب کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی، ایم کیو ایم کا کاؤنٹر فوائل بنایا، اور یہ جناب اب گیم ہو، پھر اب آج وہی سارے جڑ گئے۔ اب 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ، انہوں نے بڑی سخت تقریریں کی ہیں جب ضم ہوئی ہیں پارٹیز اور ایم کیو ایم میں سارے آگے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا 15 کو ہم نہیں ہونے دیں گے جو یہ ہے، پھر ہم نے دیکھا خواب نہیں ہونے دیں گے، پھر ہمیں پہلے پتہ لگا کہ جی فوج بھی وہاں پہ ڈپلوائے نہیں ہوگی۔ کیا الیکشن ہوں گے 15 کو کہ خون خرابہ ہوگا؟ کیونکہ گورنر صاحب سنا ہے اپنے قریبی دوستوں کو کہتے، بڑے کانفیڈنٹلی کہتے رہے ہیں کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے۔